آقا کریم کا نام کیا تھا؟ محمد، اور والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ حضور فرماتے ہیں اس آنے والے کا نام بھی محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، لیکن میری ماں کا نام آمنہ ہے، اس کی والدہ کا نام آمنہ نہیں ہوگا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیں اور علم غیب کیا ہے کہ 1400 سال پہلے حضور فرما گئے ہیں کہ وہ آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور پھر قیامت تو ابھی آنی ہے، تب امام مہدی آئیں گے اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مجھے بول کے بتائیں جو رسول کریم اپنی آمد کے بعد 1400 سال پہلے اب سے اپنے آنے والے قیامت والے لمحوں کے بارے میں، آنے والے بندے کے بارے میں، آنے والے امام کے بارے میں نام بھی بتا رہے ہیں، والد کا نام بھی بتا رہے ہیں، شجرہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ میری فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہوگا۔ کیا خیال ہے اگر آنے والے آخری امام کو حضور جانتے ہیں تو ہم غلاموں کو نہیں جانتے ہوں گے؟ کون کون میرا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ اللہ یا رسول، یا رسول، زندہ باد، زندہ باد، یا۔ اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں کہ امام مہدی آئیں گے، کیوں آئیں گے؟ وجہ اس لیے کہ اس وقت ہر طرف کفر ہی کفر ہو چکا ہو۔ یہ قیامت کے قریب کی بات ہو رہی ہے کہ ہر طرف بولیے کفر ہی کفر ہوگا، اور پھر سارے اولیاء، اللہ کے ولی، درویش، قطب، ابدال، یہ سارے کے سارے ہجرت کر جائیں گے۔ کہاں ہجرت کریں گے؟ مدینہ اور مکہ کی طرف، اور اسلام 2 شہروں میں رہ جائے گا، بس صرف 2 شہروں کے اندر اسلام ہوگا، ایک کا نام مکہ ہے اور دوسرے کا نام مدینہ شریف۔ ان 2 کے اندر اسلام رہ جائے گا، باقی پوری روئے زمین پر کفر کا غلبہ ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام آتا ہی تب ہے جب کفر کا خاتمہ کرنا ہو، اور امام مہدی علیہ السلام تب تشریف لائیں گے۔ اہل تشیع کے نزدیک امام تشریف لے آئے ہیں، لیکن ابھی انہوں نے اپنے ظہور کا اعلان نہیں کیا، اپنے آپ کو واضح نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے ہیں، ابھی وہ چھپے ایک جگہ پہ غار میں آپ پوشیدہ ہیں، چھپے نہیں بلکہ پوشیدہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ظہور کرنا ہے جی، لیکن کرنا ہے یا ہو چکا ہے بالاتفاق ہم تو ماننے والے ہیں، وہ آ جائیں، وہ کل آئیں، ہم نے تو ان پر ایمان لانا ہی لانا۔ اب یہاں پر احادیث کی کتب کہتی ہیں کہ اولیاء اس وقت سارے کے سارے جمع ہو کر کہاں جائیں گے؟ بولیے مکہ اور مدینہ چلے جائیں گے، کیونکہ باہر اسلام کے اوپر رہنا قرب قیامت کی نشانی حضور فرما رہے ہیں۔ قیامت آئے گی، لوگوں کو اسلام پر رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ قیامت آئے گی، حضور فرماتے ہیں وہ ساری نشانیاں آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، زنا عام ہو جائے گا، اور زنا کو زنا سمجھا ہی نہیں جائے گا۔ وہ آنکھوں کا زنا ہو جائے، وہ کانوں کا ہو جائے۔ آج کوئی آنکھوں کا زنا اگر موبائل پہ دیکھتا ہے، وہ ایڈز آتی ہیں، لوگ اسے کچھ سمجھتے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، عام سی ایک بات ہو گئی، یعنی زنا عام ہو جائے گا۔ پھر فرمایا قیامت آنے سے یہ جو باتیں حضور بتا رہے تھے، فرما رہے تھے، ان میں سے سنا رہا، کہا کہ مرد اپنی عورت کے کہنے پر چلے گا، نہ باپ کی مانے گا اور نہ ماں کی مانے گا۔ بولیے کس کی یہ نشانی ہے؟ قیامت کی، کہ جو بندہ ہوگا مرد وہ اپنی بیوی کی سنے گا، ماں کہتی رہے گی وہ نہیں سنے گا۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ بولیے سارے بولیں قیامت کی۔ پھر فرمایا مسجد میں لوگ چلائیں گے، دوڑنا، بھاگنا، کھیلنا، کودنا، اچھلنا، چلانا شروع کر دیں گے، اسلام پر رہنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ ہاتھ میں مٹھی کے اندر انگارہ لینا جس طرح مشکل ہوتا ہے۔ پھر کہا کہ درندے، انسان، یہ جو خونی جانور انسانوں سے باتیں کرنا شروع کر دیں، کوڑے کی نوک اور جو جوتا پہنا ہوگا اس کا تسمہ بھی انسان سے بات کرے گا۔ ایک اور بات سنیں یہاں پر بڑی خاص، کہا کہ وقت بڑی تیزی سے چلے گا، وقت بڑی تیزی سے چلے گا، سال مہینوں کے برابر
مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دنوں کے برابر ہو جائے۔ یہ ساری نشانیاں حضور قیامت کی بتا رہے۔ اور پھر کہا کہ انسان کی ران، یہ ران جو ہوتی ہے ٹانگ، اس کے بارے میں ران بتائے گی تیرے گھر میں کون آیا تھا اور کون کیا کر کے گیا ہے۔ اللہ اکبر کبھی بھائی توجہ ہے سب کی ذرا۔ انسان کی ران بتائے گی تیرے گھر میں کیا کیا ہوتا رہا، یہ قیامت کی نشانی۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس وقت بڑے دجال آئیں گے، جھوٹے کذاب آئیں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں۔ اور کہا کہ ایک وہ بھی آئے گا جسے دجال کہا جائے گا۔ لوگ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے۔ کہا جب وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ ایسا زبردست فتنہ ہوگا کہ لوگ اس کے فتنے سے بچ نہ سکیں گے، لوگ اس کے فتنے سے بولیے نہ بچ سکیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے حضور نے کہا کہ وہ خدائی کا جو دعویٰ کرنے والا ہوگا، حالانکہ اس کے ماتھے کے اوپر کاف فا اور را لکھا ہوگا، کفر لکھا ہوگا، لیکن لوگ اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ لے کے آئے گا اور لا کر وہ دنیا والوں کے سامنے رکھے گا۔ لوگوں کو اگر بارش چاہیے ہوگی تو وہ اشارہ کرے گا بارش نازل ہو جائے، لوگ کہیں گے دھوپ آ جائے، وہ اشارہ کرے گا دھوپ آ جائے، چھاؤں چاہتے ہوں کہ چھاؤں آ جائے، وہ لوگ کہیں گے ہمیں ہریالی چاہیے، وہ اشارہ کرے گا باغ بن جائیں گے، گھاس اگ جائے گی، سبزہ اگ جائے گا، وہ جیسا جیسا کہے گا۔ لوگ کہیں گے پھل چاہیے، اشارہ کرے گا پھل بھی آ جائیں گے۔ یعنی اس قدر زبردست فتنہ ہوگا جسے فتنہ دجال کہتے ہیں۔ اب مجھے بول کے بتائیں، اگر ہمارے ساتھ اس وقت امت کا ایمان دیکھیں نا آپ، اگر ہمارے سامنے کوئی اشارہ کرے اور اڑتا ہوا پرندہ زمین پہ گر جائے تو لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتے؟ لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑی پہنچی ہوئی کوئی چیز ہے، اس جیسا تو پیر ہی کوئی نہیں جس نے پرندہ گرا دیا۔ ہاں، اس طرح کی کرامات کو لوگ بڑا مانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بول کے بتائیں، اگر اس طرح کی حرکت کوئی کر دے، کرتب دکھا دے، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے چلے آتے ہیں، وہ تو آپ کو بارش برسا کے دکھائے گا۔ بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کہے گا مردہ لے کے آؤ، میں تو خدا ہوں تمہارے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیتا۔ اور پھر وہ کرے گا مردہ زندہ، وہ مردہ زندہ کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ مردے جلائے گا، یعنی زندہ کرے گا۔ اس کے بعد وہ جو اسے مان لے گا وہ اسے اٹھا کر اپنی جنت کے اندر ڈال دے گا، جو نہیں مانے گا اٹھا کے اپنی دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور حقیقت کے اندر جو اس کی جہنم ہے وہ جنت ہے، اور جو جنت ہے وہ جہنم ہے۔ لوگ جو اسے خدا مانیں گے، لیکن آقا فرماتے ہیں وہ بڑے شعبدے کرے گا، لیکن جب وہ وہاں سے چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد وہ سارے جو اس نے کرامات دکھائی ہوں گی نا جھوٹی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر لوگوں کو پتہ چلے گا یہ تو کوئی کسی قسم کی حقیقت پر مبنی کوئی چیز نہ تھی، بلکہ اس کا کوئی کرتب تھا جو اس کے جاتے ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا وہ اتنی تیزی کے ساتھ سیر کرے گا، آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کی سیر کرے گا، لیکن دو شہر ایسے ہیں، ایک مکہ ہے اور دوسرا بولیے مدینہ ہے۔ جب مکے اور مدینے میں داخل ہونے لگے گا، فرشتے اس کا راستہ روک دیں گے اور کہا جائے گا یہاں دجال کا آنا منع ہے۔ مدینے میں بولیے دجال کا آنا منع ہے، وہ دجال ہو یا دجال صفت ہو، بولیے دجال ہو یا دجال صفت ہو، اس کا آنا منع ہے۔ اگر یہاں کوئی آئے گا، ولی آئے گا، قطب آئے گا، ابدال آئے گا، سب کو اجازت ہے، فقط ایک دجال کے۔ حضور نے فرمایا وہ پوری دنیا پر سیر کرے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سارے ولی غوث قطب نیک لوگ، سارے کے سارے علماء مدینے مکے چلے جائیں، باقی ہر چیز کفر، ہر چیز ہر ملک کے اندر کفر ہی کفر ہو جائے گا۔ یہ اسلام، یہ حضور فرما رہے قیامت کے نزدیک۔ اور اب یہ ساری بات سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں، حضور نے فرمایا جب یہ سارے معاملے ہو جائیں گے، پھر اس سب کے بعد وہ میرا بیٹا آئے گا جس کا نام امام محمد مہدی ہوگا۔
بولیے امام محمد مہدی ہوگا علیہ السلام، امام مہدی جن کا نام محمد ہوگا، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، رسول پاک کی اولاد میں سے ہوں گے، سیدہ فاطمۃ الزہراء کا نور ہوں گے، مولا علی کی اولاد ہوں گے۔ نام بولیے کیا ان کا؟ امام محمد، سارے بولو امام محمد مہدی ہوں گے۔ اور پھر امام محمد مہدی، اب ذرا غور سے سنیے گا، امام مکہ شریف میں ہوں گے، حرم شریف کے اندر، امام مہدی حرم کے اندر ہوں گے، اور حرم شریف کے اندر طواف کعبہ کے اندر مصروف ہوں گے۔ اتنی دیر کے اندر کچھ ولی انہیں پہچان لیں گے۔ ہائے ہائے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر آپ سارے بیٹھے ہوں اور اگر جناب حضرت ابوبکر صدیق آ جائیں، اور پہچان لو گے، پہچان لیں گے نا؟ اگر سارے بیٹھے ہوں، سبحان اللہ تو آپ نہیں کہنا ہے نا بھائی، اگر سارے بیٹھے ہوں جناب عمر فاروق آ جائیں، مل کے بولو، سب بیٹھے ہیں، عثمان غنی آ جائیں، مولا علی آ جائیں، امام حسین آ جائیں، رسول پاک آ جائیں، یعنی کوئی ایسی ہستی آ جائے تو ہم اسے پہچان لیتے ہیں۔ ہم جیسا گنہگار ایسی نظر رکھتا ہے کہ اسے پہچان لے، وہ تو پھر ولی ہوں گے، غوث ہوں گے، قطب ہوں گے، ابدال ہوں گے، وہ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ طواف کرنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ بولیے وہ طواف کرنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ طواف کعبہ کے اندر مصروف ہوں گے امام مہدی، اور طواف کعبہ کرتے کرتے اولیاء انہیں پہچانیں گے، امام مہدی آ گئے، وہ آگے بڑھ کر کہیں گے ہمیں بیعت کر لیں، آپ کے مرید ہونا چاہتے ہیں، آپ کے بولیے مرید ہونا چاہتے ہیں۔ امام کہیں گے نہیں ابھی نہیں، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کسی کی بیعت نہ کروں گا۔ اب یہاں پر کیوں نہ کریں گے؟ وجہ آپ نے بیعت کا نہیں کہا، آپ نے فرمایا نہیں میں بیعت نہیں کروں گا کسی کی، آواز قدرت آئے گی، اللہ رب العزت کی آواز آئے گی، کسی مولوی کی بات نہیں کر رہا، اللہ کی آواز آئے گی، آواز قدرت آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، آواز آئے گی یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا بولیے اللہ کا خلیفہ ہے، اس کو سنو اور اس کی اطاعت کرو، جیسا جیسا کہتا جائے تم کرتے جاؤ، ہدایت پاتے جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں آواز آئے گی، اس کے بعد حضرت امام مہدی لوگوں کی بیعت کریں گے اور فرمائیں گے لوگوں تمہیں خود سے بیعت نہیں کر رہا، خدا کے حکم پر بیعت کر رہا۔ گج کے بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ یا رسول زندہ مل کے یار حیدری یا اب